قدریہ اور جبریہ تاریخ میں یہ کون سی گروہ تھی اور آج کے موجودہ حال میں ان کے افکار رکھنے والے کون افراد ہیں یا جماعت کون ہے؟ ابھی میں نے تقدیر کے بارے میں بتایا. اس سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ قدریہ اور جبریہ یہ کون فرقے ہیں؟ کیا آج بھی اس طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں؟ تقدیر کے سلسلے میں لوگوں کے دو منفی ذہن پائے جاتے ہیں. ایک تو تقدیر وہ ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ دو اور ذہن لوگوں میں پائے جاتے ہیں. ایک ذہن یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے, وہی ہوتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اس لیے اسے اپنے سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ مجبور ہے. جو یہ ذہن رکھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جبریہ. جبر کے معنی مجبور کے. انسان مجبور ہے, اس کے اختیار میں کچھ نہیں, اس کے اختیار میں کچھ نہیں, اسے کچھ فورس نہیں, اسے اختیار نہیں, اسے کچھ طاقت نہیں, بس وہ مجبور ہے, اس لیے اسے کچھ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ مجبور ہے. جو کچھ بھی ہوگا اس کی تقدیر کے مطابق ہوگا. یہ ذہن رکھنے والے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں پائے جاتے تھے. اس لیے یہ ذہن رکھنے والے لوگوں کو جبریہ کہا گیا, جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے, وہ اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا, اسے کوئی اختیار نہیں, تو ایسے لوگوں کو جبریہ کہا جاتا ہے. دوسرا فرقہ صحابہ کرام کے دور میں جو پایا جاتا تھا وہ یہ کہ انسان مختار کل ہے, تقدیر کچھ نہیں, تقدیر کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا. کہا کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے, تقدیر کا وہ پابند نہیں, وہ قدریہ کہلائے. جو بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہے, جو بھی وہ کرتا ہے وہی اس کی تقدیر ہے. اس طریقے سے انہوں نے ایک طریقے سے تقدیر کا انکار کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان پوری طریقے سے آزاد ہے. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انسان آزاد ہے, وہ قدریہ کہلائے. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے, تو جبریہ کہلائے. اس کے برعکس ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے تقدیر میں جو لکھا گیا ہے وہی ہوتا ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کرنے کا اختیار عطا کیا ہے, عمل کرنے کا اختیار عطا کیا ہے. وہ جو چاہے عمل کر سکتا ہے. مثلا یہ فون میرے ہاتھ میں ہے, مجھے اختیار ہے کہ میں اسے چاہے تو پھینکوں, چاہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھوں. جو میں کروں گا وہ میری تقدیر ہے, جو میں کروں گا وہ میری تقدیر ہے, جو میں کروں گا وہ گویا کہ میری تقدیر میں لکھا گیا ہے. لیکن عمل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. یہ تقدیر کا اصل نقطہ نظر ہے سلف کا یا مسلمانوں کا. تقدیر کے سلسلے میں یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ انسان یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھنے کے ساتھ ساتھ انسان کو عمل کا اختیار دیا ہے. وہ چاہے تو اچھا عمل کرے, چاہے تو برا عمل کرے, اور جو بھی وہ کرے گا وہی اس کی تقدیر ہے. البتہ عمل کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے. آج اس نظریے کو ماننے والے کسی ایک جماعت یا گروہ کے شکل میں تو لوگ نہیں پائے جاتے. قدریہ یا جبریہ جو دو فرقے ہیں یہ جماعت کی شکل میں تو نہیں پائے جاتے. البتہ اس طرح کا ذہن رکھنے والے افراد آج بھی موجود ہیں. کچھ لوگ جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھا ہے, تو وہ تقدیر اپنے آپ کو مجبور ثابت کرتے ہیں. اس کے علاوہ بعض لوگ تقدیر کا سرے سے انکار کرتے ہوئے اپنے عمل پر ہی سب کچھ انحصار کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کا ذہن رکھنے والے افراد آج پائے جاتے ہیں. البتہ فرقے کی شکل میں, جماعت کی شکل میں اس طرح کے کوئی جماعت یا فرقہ نہیں پایا جاتا. واللہ اعلم.